یہ آیت کافی دنوں سے آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اگلی آیت وہ آیت نمبر 56 ہے، انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا۔ اس میں درود و سلام کا ذکر ہے، چونکہ یہ پوری صورت وہ اس بات پر مشتمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی، تعظیم وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائیں، تو یہ صورت اس پر مشتمل ہے۔ اسی کے ضمن میں کافی ساری باتیں پردے کے متعلق، حجاب کے متعلق آ رہی ہیں، آ چکی ہیں۔ اس سلسلے میں حجاب کے 3 درجوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے۔ وہ جمعے والے دن تقریباً 13 دلائل اس سلسلے میں بیان ہوئے کہ عورت کے لیے حجاب عن الاشخاص، یعنی اپنے گھر کے اندر رہنا، اور یا اگر سفر میں ہے تو کسی خیمے میں رہنا، تاکہ غیر مردوں کی نظریں ان عورتوں کے کسی چیز پر بھی نہ پڑے، یعنی ان کے قد کے اوپر بھی نہ پڑے، ان کے پردوں کے اوپر بھی نہ پڑے۔ اس سلسلے میں 2 آیتیں پیش کی تھی، باقی تقریباً 11 دلائل وہ اس دن آپ اس کے سامنے آئے تھے، اور تقریباً 6:15 بجے تک بات چلی تھی جمعے والے دن۔ تو اس سلسلے میں دوسرا اور تیسرے درجے کا آج یعنی آخری بیان ہے، اور وہ مختصر ہے، زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں انشاءاللہ درود و سلام، اس کے فضائل اور اس کا کیا حکم ہے، وہ اللہ نے چاہا کل کا بیان ہے۔ تو جو دوسرا درجہ ہے حجاب کا، چونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو قیامت تک رہے گا، اس میں ایسی تنگیوں سے بچایا ہے جو لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب ہو۔ اب لازمی بات ہے، ایک عورت ذات ہے، اس کے لیے بہت ساری ایسی حاجتیں آتی ہیں جس میں وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ان حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتی، اس کو نکلنا ضروری ہے۔ اس نکلنے کے اندر اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 59 میں یہ بات آئے گی۔ 59 کے اندر یہ بات آئے گی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا دیا کریں، اور اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائے تو ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، وہ اپنی ایک تشریح ہے اس کی، وہ آگے آیت نمبر 59 میں آئے گی۔ یہ حجاب کا دوسرا درجہ ہے۔ حجاب کا دوسرا درجہ جس کے اندر جیسے ہر عرف کے اندر اپنا اپنا ایک انداز ہے، جیسے ہمارے اس زمانے میں بڑی چادریں ڈالی جاتی تھی، اب بھی بعض علاقوں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بعض علاقوں کے اندر بڑی چادروں کا رواج ہے، کافی بڑی چادر ہوتی ہے، اوپر سے نیچے تک عورت اس کو اوڑھ لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہو اور آنکھیں بھی چھپی ہوئی ہوں، صرف اتنی مقدار میں ایک آنکھ کھلی رکھے جس سے وہ راستے کو دیکھ سکے۔ اور ہمارے ہاں اس کا جو بدل ہے وہ برقع ہے، اور کھلا برقع عورتیں پہنتی ہیں، اور سامنے جال سا لگاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ راستے کو دیکھ لیتی ہے، یا باریک پردہ لگاتی ہے جس سے وہ اس کو دیکھ لیتی ہے۔ بہرحال جو بھی اس کی صورت ہو، یعنی ہو ایسے انداز کا کہ اس کے اعضاء جو عورت کے ہیں وہ ایسے نمایاں اس برقعے کے اندر بھی وہ نظر نہ آئے۔ تو یہ حجاب کا دوسرا درجہ ہے جس کے اندر یعنی ضرورت کے مواقع وہ جب عورت نکلے اس کے لیے تو عورت اس برقعے کو، چادر کو استعمال کرے، جس کا ذکر آیت نمبر 59 میں آگے آ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 56، 57 اور 58، اس میں تو درود و سلام کا اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں اس کا بیان ہے۔ اور تیسرا اور آخری درجہ حجاب کا یہ ہے جس میں فقہائے کرام کا زمانے ماضی میں اختلاف تھا، لیکن اس زمانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے 18ویں پارے میں یہ والی بات تھی کہ ایمان والی عورتوں کو یہ فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں،
اور اپنی زینت کی جگہوں کو، زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں، ہاں جو ظاہر ہیں خود بخود۔ اس میں یہ والی بات آئی تھی کہ یہ جو ہتھیلیاں ہیں، ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں اور چہرہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس میں یعنی جمعرات کا بیان تھا غالباً، یا اس سے پہلے کا بیان تھا، اس کے اندر ایک بات یہ آئی تھی کہ یہ جو یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے تو یعنی عورت کے لیے، مرد کے لیے جیسے فرض سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، تو عورت کا پورا بدن سطر ہے سوائے اس کا چہرہ، ہاتھ اور اس کے پاؤں کے۔ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پاؤں کھلے ہوئے ہیں، نماز ہو جائے گی جی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہی عورت اس کے اگر چوتھائی حصہ بالوں کا یا اس سے زیادہ کھل جائے، یا اس نے اتنی پتلی چادر اوڑھی ہوئی ہے نماز میں جس سے اس کے بال سارے نظر آ رہے ہیں، تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ یا حالت نماز کے اندر اس کی چوتھائی حصہ بالوں کا یا اس سے زیادہ کھل جائے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن چہرہ یہ اس فرض سطر میں داخل نہیں ہے جس کا چھپانا نماز میں فرض ہو۔ لیکن عام مردوں سے اس کو چھپایا جائے یا نہیں، تو زمانے ماضی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ بات فرماتے تھے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ کھل سکتی ہے عورت عام مردوں کے سامنے۔ یہ زمانے ماضی کی بات ہے۔ اس سے ہٹ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے فتوے اس زمانے سے یہ ہیں کہ عورت چہرہ بھی نہیں کھول سکتی، چاہے فتنے کا ڈر ہو یا نہ ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ فرماتے تھے، اور ان کی جو عبارتیں مفسرین نے نقل کی ہیں اس میں یہی والی بات ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے تو وہ چہرہ کھول سکتی ہے۔ لیکن پھر ساتھ ہی میں یہ لکھتے ہیں کہ بھئی فتنے کا ڈر جو ہے نا بہت شاذ و نادر ہے کہ بھئی فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ اور بعد کے ادوار کے اندر جو بعد کے احناف تھے ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے پچھلے تینوں ائمہ کے ساتھ کہ کسی صورت میں بھی عورت اپنا چہرہ نہ کھولے۔ اور اس کی وجہ یہ فرماتی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے یہی مرکز ہے حسن کا، عورت کی اسی سے یعنی پہچان ہوتی ہے کہ عورت کس طرح ہے، یعنی اس کے چہرے کی بناوٹ کیسی ہے، وہ کیسی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کی طرف لپکا جاتا ہے، وہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو چہرہ ہی اگر چھپا ہوا ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر وہ جو فتنہ ہے اس کا دروازہ بند ہوگا۔ تو بعد کے جو احناف تھے وہ سابقہ جتنے بھی ائمہ تھے ان سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے کہ یہ تیسری صورت جو ہے چہرے کی، ہتھیلیوں کی اور پاؤں کی، وہ بھی غیر محرم مردوں کے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے عورت کے اندر یعنی یہ خاصیت رکھی ہے کہ عورت کی کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کو چھپایا جائے، اور غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کا کسی صورت کے اندر بھی کیا ہو وہ سامنا نہ ہو۔ وہ والی آیت جس میں برقعے وغیرہ کا ذکر ہے وہ اللہ نے چاہا آگے ہے، آیت نمبر 59 ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گی۔ یہ تھا وہ پورا بیان جو تقریباً 7-8 دن سے آپ حضرات سن رہے تھے حجاب کے متعلق۔ آج اس کا یعنی آخری دن تھا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں بزرگوں نے کافی تفصیلی کتابیں لکھی ہے، اس میں 2 کتابیں یعنی ایسی ہیں جو یعنی مطالعے کے قابل ہیں، اور جو یعنی اس مسئلے کی صحیح تحقیق اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ 2 بزرگ گزرے ہیں ہمارے، ایک مولانا عاشق الہی صاحب ہیں اور ایک مفتی رشید احمد صاحب ہیں۔ یہ دونوں نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں اور نام بھی ان کا قریب ایک جیسا ہے۔ شرعی پردہ ایک کا نام یہ ہے اور ایک کا نام ہے پردے کی شرعی حیثیت، دونوں ملتی ہیں۔ مولانا عاشق الہی صاحب اور مفتی رشید احمد صاحب دونوں اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں رحمت اللہ علیہما، لیکن ان کی یہ دونوں کتابیں بڑی جاندار کتابیں ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث
اور ساری چیزیں جمع کر کے کتاب کو مرتب دیا ہے، اور بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، 100 صفحات کے لگ بھگ ہوگی کتابیں، لیکن ہیں کتابیں بڑے پکے دلائل کی کتابیں ہیں، اور اپنی عورتوں کو یہ کتابیں بہرحال لا کر کے ہدیے میں دیں اور ان کو کہیں بھی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، یہ شوہر کا حق نہیں ہے، وہ کہہ دیں کہ جی شوہر اگر کہے گا پردہ کرو تو میں کروں گی، اور اگر شوہر نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گی۔ یہ شوہر نہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ ہاں، شوہر اگر کہتے ہیں پردہ مت کرو تو شوہر کی اطاعت اس میں نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی اطاعت کرنی۔ جیسے شوہر اگر کہے نماز نہیں پڑھو تو عورت تو نماز پڑھے گی، نماز تو اللہ کا حکم ہے۔ شوہر کہتے ہیں فرض روزہ رمضان کے نہ رکھو تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا حق ہے۔ ایسے ہی پردے کا جو حکم ہے وہ شوہر کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کا حق ہے۔ تو یہ دو کتابیں ملتی ہیں کتب خانوں میں، مولانا عاشق الہی صاحب اور مفتی رشید احمد صاحب، شرعی پردہ اور پردے کی شرعی حیثیت۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔